السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے محترم دوستوں اور عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، میں آج بات کرنے جا رہا ہوں حوض کوثر، یعنی حوض کوثر کیا ہے اور اس کے بارے میں، کیونکہ آپ نے اگلا پارٹ تو سن چکا ہے میزان اور پل صراط کے بارے میں۔ انشاءاللہ العزیز آج میں حوض کوثر کی بات کروں گا اور آپ لوگ غور سے ضرور سنیں گے۔ آئیے آپ لوگ کو سماعت فرمائیں۔ حوض کوثر، حوض کوثر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق ہے۔ اس کی لمبائی ایک مہینے کا راستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے۔ اس کے کنارے سے سونے کی ہے، ان پر موتی کے قبے بنے ہیں۔ اس کی تہ مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر پانی پینے کی برتن ستاروں سے بھی گنتی میں زیادہ ہے۔ اس میں جنت سے دونا لے گرتے ہیں، ایک سونے کا ہے دوسرا چاندی کا۔ مقام محمود، مقام محمود اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلے اور پچھلے سب آپ کی تعریفیں کریں گے، بڑائی بیان کریں گے۔ لواء الحمد، یہ ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہیں، نبی ولی سبھی جمع ہوں گے۔ آئیے میں آپ کو جنت کے بارے میں بتاتا ہوں، جنت کیسا ہوگا۔ جنت کا بیان، جنت ایک بہت اچھا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ اس کی دیوار سونے چاندی کی اینٹوں اور مشق کے گارے بنی ہے، زمین زعفران و عنبر کی ہے، کنکریوں کی جگہ موتی اور جواہرات ہے۔ ان میں جنتیوں کے رہنے کے لیے نہایت خوبصورت ہیرے جواہرات اور موتی کے بڑے بڑے محل اور خیمے ہیں۔ جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجہ کی چوڑائی اتنی ہے جتنی زمین سے آسمان تک۔ دروازے اتنے چوڑے ہیں کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تیز گھوڑا 70 برس میں پہنچے۔ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی خواب و خیال میں بھی نہیں آتے۔ طرح طرح کے پھل، میوے، دودھ، شہد، شراب اور اچھے کھانے، بڑھیا کپڑے جو دنیا میں کبھی کسی کو نصیب نہ ہوئے، وہ جنتیوں کو دیے جائیں گے۔ خدمت کے لیے ہزاروں صاف ستھرے غلماں اور صحبت کے لیے سینکڑوں حوریں ملیں گی، یعنی ان کے ساتھ رہنے کے لیے، جو اتنے خوبصورت ہیں کہ اگر کوئی ان میں سے دنیا کی طرف جھانکے تو اس کی چمک اور خوبصورتی سے ساری دنیا کے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ بہشت میں نہ نیند آئے گی، نہ بیماری ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ کبھی موت آئے گی، نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف ہوگی، بلکہ ہر طرح آرام ہوگا، ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ میرے عزیز بھائیوں، میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز کل دوزخ کے بارے میں بتائیں گے آپ لوگوں کہ دوزخ کیا چیز ہے۔ آج آپ لوگ صرف جنت کے بارے میں سن چکے ہیں، اور میرا محترم دوستو، آپ لوگوں نے بھی میزان، لواء الحمد اور جنت وغیرہ کی باتیں سنی۔ دیکھیے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جنت بنایا ہے۔ وہ یہ نہیں کہ جس کے اندر ایمان ہے، مسلمان ہیں، جو نیکی کر کے گیا وہی جنت میں جائے گا۔ جتنے بھی مسلمان دنیا میں ہیں، جو دنیا سے ایمان کے ساتھ ان کا روح نکلا، وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے پاس جو بھی گناہ ہے، نماز چھوڑنے کی بری لت، بہت ساری ایسی گناہ ہیں سوائے شرک اور کفر چھوڑ کر کے، جتنی بھی گناہ ہیں اس کا سزا ہے، یعنی تو اللہ کی طرف سے اگر
رحمت ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہوئی، تو آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے، اور آپ جہنم میں نہیں جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ زیادہ گناہ گار بدکار ہیں تو آپ کو جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد آپ کئی ہزار سال وہاں آپ کو گناہ کا سزا مل جائے گا، اس کے بعد آپ جنت میں جائیں گے۔ یعنی مسلمان ہونے کا انسانوں کو یہ فائدہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر جو ایمان لے آیا ایک بار بھی دل سے، اور اس پہ ڈٹے رہا کہ ہم مسلمان ہیں، بھلا عبادت کو نہیں کیا، فتنہ فساد میں مچا رہا، پر پھر بھی وہ سزا کاٹ کے جنت میں ضرور جائیں گے۔ اور کافر ہونے کا نقصان یہ ہے، کافر وہ جس کے پاس دین پیش کیا گیا اور اسے دین قبول نہیں کیا، وہ کافر نہیں جس کے پاس نبی نہیں آئے، کیونکہ جس کے پاس نبی نہیں آئے اس کو ہدایت ہی نہیں ملی تو وہ کافر نہیں ہوئے۔ تو جس کے پاس سب کچھ ہے، آج کے دور میں ہر ایک انسان کو معلوم ہے اسلام کیسا دھرم ہے، سوشل میڈیا پہ ہر لوگ دیکھ رہے ہیں اسلام کے بارے میں، ہر دھرم کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ اب کا تو دور اتنا خراب آ چکا کہ ہماری بہنیں جنت کو چھوڑ کر جہنم میں جا رہی، یعنی دن بدن مرتد ہوتے جا رہی میری بہنیں۔ میرے دوستو، اس ویڈیو کو آپ لوگ لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو کچھ پورا سمجھ میں آئے گا۔ خاص کر کے ہماری ماں بہنیں صرف ہماری بچیوں بیٹیوں پہ دھیان دیں، اس کو علم دین کی سمجھ ضرور دیں۔ اور ہماری بچیوں کو جنت اور جہنم کے بارے میں معلوم ہو گیا، ان کو دین و دنیا آخرت کی پتہ ہوگا، تو کبھی یہ غلط فہمی میں نہیں جیے گا کہ ہمارا اسلام دھرم ہمیں پابندی لگاتی ہے۔ اسلام ایک ایسا دھرم ہے کہ جتنا اسلام میں ہماری بچیوں کی، ہماری بہنوں اور بیٹیوں ماؤں کو عزت دیا گیا، اتنا مرد کو عزت نہیں دیا گیا۔ یہ پردہ ایک عزت ہے، اگر یہ نہیں رہتا تو آج ہماری بہنیں ٹیشو پیپر کی طرح یوز ہوتی۔ میرے محترم دوستو، میں اپنی گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں گے، اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔